نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتبعوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چاہو اس کی طرف وسیلہ. ڈرو اللہ رب العزت سے اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں تو ایک پورا انبار کھل جاتا ہے، مگر آج میں وسیلے کو مد نظر رکھتے ہوئے 3-4 میں نے پوائنٹ رکھے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر بات کرنی ہے انشاءاللہ. پہلا قرآن مجید فرقان حمید، دوسرا علم، اور تیسرا صوفیہ کے ساتھ تعلق اور ان کی مجلس میں بیٹھنا. کوشش کروں گا تھوڑے سے ٹائم میں ان سب کو سمیٹ لوں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف وسیلہ چاہو، وسیلہ تلاش کرو. اب سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ بھئی 2 طرح کے علوم ہوتے ہیں جو فرض ہم پہ ہیں، وہ 2 طرح کے ہیں. ایک ہے فرض ظاہر اور ایک ہے فرض باطن، اور دونوں کی جو درجے ہیں، قبولیت کے درجے ہیں، وہ متفق علیہ ہیں، دونوں کے برابر درجے ہیں قبولیت کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی پہلا درجہ فرض ظاہر کے 5 درجے، جس طرح 5 ارکان ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اسی طرح 5 درجے جو ہیں وہ باطن کے بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک ہے فرض وقتی، ایک ہے فرض سالی، اور ایک ہے فرض فصلی، اور ایک فرض ہے فرض عمری. تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی 2 چیزیں ہیں ایسی ہیں جو 2 فرض ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ صرف بالغ ہونے کی حیثیت تک ہے. تو یعنی بچہ جب پیدا ہوا وہ بالغیت کی حصے میں چلا گیا تو کلمہ شریف اس نے پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی، تو اس کے بعد وہ جو ہے پہلا جو ہے وہ ساقط ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کعبۃ اللہ کا حج، کعبۃ اللہ کی زیارت. تو وہ بھی شرط اس ٹائم ساقط ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس اس کی استطاعت ہو. مگر جو باقی چیزیں ہیں جس کو فرض وقتی یعنی نماز وقت پر ادا کرنا، 5 گانا نماز ادا کرنا، اور فرض ماہی یعنی رمضان کریم کے روزے رکھنا، اور فرض سالی یعنی نصاب کے متعلق جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنا، اور فرض فصلی یعنی فصل کے اوپر جو 10واں حصہ ہے اللہ رب العزت کا اس کو ادا کرنا. یہ تو ہیں
فرض ظاہری، اور اسی طرح سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آموارک فرماتے ہیں باطنی فرض بھی اسی طرح۔ پہلا فرض جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا فرض ہے ذکر خفی، جو پہلا فرض ہے وہ ذکر خفی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ بھئی ذکر جاہر کو میں بولتا ہوں کہ بھئی جو ذکر خفی کرتا ہے اس سے ذکر جاہل ترک ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی ذکر خفی کی خاصیت یہ ہے، کو ذکر کی علامت یہ ہے کہ آپ سوتے جاگتے اٹھتے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، اور ذکر ظاہر وہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو آپ تب اللہ اللہ کر رہے ہو، جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی تو پھر کچھ نہیں۔ تو ذکر خفی کا کمال یہ ہے کہ بھئی جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تب بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے، جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی تب بھی اللہ اللہ ہوگی۔ تو یہ علم فرض باطن کا پہلا فرض ہے، جو باطن کا فرض ہے وہ پہلا فرض ہے، پہلا قدم یہی ہے کہ بھئی آپ نے ذکر خفی سے سٹارٹ لینا، اور اسی کو آگے لے کے پہلے فرض کوئی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ورک نے حدیث مبارکہ پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیخ کامل جو ہے وہ انسان کو نفع پہنچاتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام ورک نے فرمایا شیخ کامل انسان کو نفع پہنچاتا ہے، جس طرح تم میں آیا اور میری وجہ سے تم نے ہدایت پائی۔ اور ورک فرماتے ہیں کہ بھئی شیخ ناقص اگر تم نے پا لیا تو پھر تم نے نقصان پا لیا۔ تو شیخ ناقص کی مثال اس طرح ہے جس طرح مثال ہے شیطان خبیث کی۔ تو آپ نے اگر شیخ ناقص پایا تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے شیطان کو پا لیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جو دوسرا فرض ہے، دوسرا فرض حج کا، تو باطن کا جو حج ہے وہ باطن کا حج اس طرح ہے کہ بھئی آپ کے دل سے حجاب اتر گئے اور آپ ہمہ وقت ایک کعبے کے گرد طواف کر رہے ہو، تو یہ باطن کا ہے۔ جب آپ نے یہ مقام پا لیا تو آپ کا مقام وہ ہے کہ بھئی آپ کعبے کے ارد گرد طواف کر رہے ہو، جب آپ نے باطن کے اس فرض کو پا لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جو تیسرا فرض دائمی نماز ادا کرنا، جس طرح نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا اور خالصتاً اللہ کے لیے پڑھنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی نماز کی جو اہمیت ہے کہ بھئی جب آپ نماز میں کھڑے ہو تو آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اور باطن کا بھی ہے وہ جو تیسرا فرض ہے وہ یہی ہے کہ بھئی جب آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو پھر آپ کسی اور کی طرف نہ تو رجوع کرو اور نہ کسی اور کی طرف دیکھو۔ اور چوتھا فرض، تو آپ ہمارے فرماتے ہیں کہ بھئی چوتھا فرض ہے روزے حساب تک، یعنی دنیا سے روزہ رکھنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سے روزہ رکھنا اس طرح ہے کہ بھی آپ نے شریعت کی تابعداری کرنی ہے، آپ نے شریعت کی تابعداری کرنی ہے۔ جس طرح آپ روزے میں ہو تو روزے میں کچھ کھا کچھ پی نہیں سکتے، تو اسی طرح آپ شریعت کے روزے میں ہو، آپ نے شریعت سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بھی پانچواں فرض زکوٰۃ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھی جو پانچواں فرض زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ اسی طرح ہے کہ بھی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کو فدیہ کر دیا، آپ نے اپنا آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہر وہ عمل پیش کرنا جس سے رب راضی ہو جائے، اور ہر وقت اللہ اللہ کی صدا لگانا۔ جب آپ کا یہ عمل ہوگا
تو پھر آپ اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات پاؤ گے اور اللہ رب العزت کے خاص تحفے پاؤ گے۔ تو 5 وہ ارکان جو ظاہری ہیں، 5 وہ فرض جو ظاہری ہیں، اسی طرح وہ 5 فرض باطنی بھی، اور اللہ رب العزت کا خاص کرم، خاص فضل۔ آج آپ بیٹھے ہو تو آج اس مشکل شیخ کامل نے آج جو ہمیں وہ سینوں میں عطا کی ہے، آپ دیکھ لو کہ ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے وہ ہمارے سینوں میں آ گئی ہے۔ وہ فرض جو پہلے بتایا گیا کہ ذکر خفی جو پہلا فرض ہے باطن کا، وہ مرشد نے ہمیں پہلے دن ہمیں سکھا دیا، ہمیں پہلے دن سکھا دیا۔ اور وہ جو دوسرا فرض تھا کہ بھئی آپ کا کعبۃ اللہ کے ارد گرد آپ لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا رہے ہو، تو مرشد کامل نے ہمیں جب نفیس بات عطا کیا تو پھر ہمیں وہ دائرہ بن گیا، وہ ارد گرد کا لا الہ الا اللہ کی ہم صدا لگاتے رہے۔ اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے سارے عالم امر، عالم خلق کے لطائف اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا سے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے روزہ رکھا تو پھر اس طرح روزہ رکھا کہ بھی ہم نے پینٹیں چھلنے بھول گئے، ہم کوٹ پینٹ بھول گئے، ہمارے اندر شریعت کا وہ لبادہ آ گیا۔ جو داڑھیوں کے بغیر چہرے تھے اب ان چہروں پہ داڑھیاں آ گئی، جو سر دستاروں کے بغیر تھے آج ان سروں پہ تاج سجے ہوئے ہیں۔ تو یہ مرشد کامل کی نگاہ ہے، یہ مرشد کامل کی وہ عطا ہے کہ بھی ہمیں اس گندگی سے نکال کر اس ایسے راستے پر لے آئے جو خالصتاً اللہ رب العزت کا راستہ ہے۔ ٹائم ابھی ختم ہو گیا، 2 موضوع باقی ہیں، مختصر کہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آورک نے فرمایا کہ بھئی جس نے تلاوت قرآن پاک سے عمدہ کوئی چیز مانگی کہ میں اس سے بھی کوئی اچھی چیز ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اس نے اللہ کی عظمت کو معمولی سمجھا، اس نے اللہ کی عظمت کو معمولی سمجھا۔ اور میں اس سے پہلے بھی حدیث مبارکہ میں بہت بار بیان کر چکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آورک نے فرمایا کہ جو کوئی فرض دائمی کو ادا نہ کرے، جو کوئی فرض دائمی کو ادا نہ کرے اس کا عارضی فرض قبول نہیں، جو دائمی فرض کو نہ ادا کرے۔ تو مجلس میں اس محفل میں بیٹھنے کا مقصد ہمارا اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا ہے۔ اگر ہم یہاں آتے ہیں پیر صاحب کو حاضری لگا دیتے ہیں کہ ہم پیر صاحب آ گئے، ہم نے دستاریں رکھ لی، داڑیاں رکھ لی، اگر ہم نے نماز ادا نہ کی تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اگر ہم نے نماز ادا نہ کی تو کوئی فائدہ نہیں، اگر ہم نے روزے نہ رکھے تو پھر اس عمل کا کیا فائدہ۔ یہ ویسا ہی ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام آورک نے فرمایا کہ بھئی عامل اگر عالم کے پاس علم ہے اور اس کے پاس عمل نہیں ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے۔ تو میرے دوستو، اس مجلس میں ہم آتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور جس طرح ہمارا ظاہر ہو اسی طرح ہم اپنے باطن کو بھی بہتر اور صاف کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ہم پر فرائض ہمیں دیے ہیں ان فرض کو پورا کرو، اپنے ارد گرد اپنے اہل و عیال ان کو دین کی ترغیب دو، دین کی طرف ان کو راغب کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی